وسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ گزشتہ کلاس میں میم ساکن کے قاعدے ہوئے تھے، تھوڑا سرسری طور پر اس کا تلاوت کریں گے. میم ساکن کے 3 احکام بتائے گئے. پہلا ادغام شفوی، دوسرا اخفاء شفوی اور تیسرا اظہار شفوی. ادغام شفوی کی تعریف بتائی گئی کہ میم ساکین کے بعد اگر میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا. ادغام کا معنی بتایا گیا کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے پڑھنا. اس کی مثال یہ کہی کہ ہا میم پیش ہم، میم نون زیر من، ہم من. یہ میم ساکن کو آنے والے میم میں داخل کر کے پڑھنا ہے. اس کی مقدار کشش بھی 1 الف کے برابر ہوگی. ربہم من. دوسرا قاعدہ بتایا گیا میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا. جیسے اس کی مثال یہ کہی گئی کہ ربہم بہم، رو بازر رب بازر بی، ربی ہا میم زیر ہم، ربہم بازر بی ہا میم زیر ہم، ربہم بہم. اخفاء شفوی اور ادغام شفوی دونوں کی مقدار 1 الف کے برابر ہوگی. دونوں میں غننے کے ساتھ ادا کریں گے. تیسرا قاعدہ یہ بتایا گیا کہ میم ساکن کے بعد اگر با حرف آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد با، میم، الف کے سوا باقی 26 حرف آئے تو میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے سورۃ الفیل میں پہلی آیت ہے الم ترى، یہاں پر میم میں غنہ نہیں کریں گے، میم کو جلدی ظاہر کر کے پڑھیں گے. الم ترى. ایک اور مثال یمشون، یمشون وغیرہ. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ میم ساکن کے بعد واو اور فا میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار تاکیدی ہے، یعنی فوراً میم کو جلدی ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسا سورہ فاتحہ میں علیہم ولد، علیہم میم ساکن کے بعد واو آیا. ہم فی، ہم فی، یہ ایک اور مثال بتائی گئی. پھر اس کے بعد تشدید کا بیان ہوا. تشدید کس کو کہتے ہیں؟ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. جس حرف پر تشدید ہو اس حرف کو مشدد کہتے ہیں. را پر اگر تشدید ہو تو اس کو را مشدد کہیں گے. میم پر اگر تشدید ہو تو میم مشدد کہیں گے. نون پر اگر تشدید ہو تو نون مشدد ہوگا. پھر تشدید جو ادا کریں گے تو غنہ ہوگا. یہ بھی بتایا گیا غننے کی تعریف تھوڑی دیر آواز کو ناک میں روکنا یا گھمانا غنہ کہلاتا ہے. اس کی مقدار کشش بھی 1 الف کے برابر ہے. جیسے ان، مما وغیرہ. آج کا سبق شروع کریں گے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے. نون ساکن اور تنوین کس کو کہیں گے؟ جس نون پر جزم یا سکون ہو تو اس کو نون ساکن کہیں گے. 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہیں گے. جس حرف پر تنوین ہو اس حرف کو منون کہیں گے. جس نون پر جزم یا سکون ہو اس کو نون ساکن کہیں گے. نون ساکن اور تنوین کی آواز یکساں ہوتی ہے. جیسے با 2 زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے. ایک 2 اور مثال سن لیجیے اس کے. دال 2 زبر دن برابر ہے دال نون زبر دن کے. تا 2 پیش تن برابر ہے تا نون پیش تن کے. دال 2 زیر دن برابر ہے دال نون زیر دن کے. پھر ایک بار اس کی تعریف سماعت فرمائیے. جس نون پر جزم یا سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. نون ساکن اور تنوین دونوں کے 4 احکام ہیں. نون ساکن اور تنوین کے 4 احکام ہیں. پہلا ہے اظہار، دوسرا ہے اخفاء، تیسرا ہے ادغام، ہوتا ہے اخلاب یا قلب، قلب کی جمع اخلاب. نون ساکن اور تنوین کے 4 احکام ہیں. پہلا ہے اظہار. اظہار کا معنی
ظاہر کرके پڑھنا. دوسرا ہے اخفا، اخفا یعنی چھپانا. تیسرا ہے ادغام، ادغام یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے پڑھنا. چوتھا ہے اخلاب یا خلب. یوں تو خلب کے کئی معنی ہیں مگر یہاں خلب کے معنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا. پہلا ہے اظہار. اظہار کی تعریف یہ بتائی گئی، نون ساکین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں. نون ساکین کی آواز کو صاف ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں. اظہار کے 6 حرف ہیں، اس کو حرف حلقی بھی کہیں گے. اظہار کے 6 حرف ہیں، اس کو حرف حلقی بھی کہیں گے. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد ادا کریں گے، اس کو اظہار بھی کہتے ہیں. جیسے فمن عفیہ، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن. عین پیش عو، فا زیر فی، عفی، یا زبر یا، فمن عفیہ. نون ساکن کے بعد عین آیا ہے تو اس نون کی آواز کو جلدی ظاہر کر کے بلا غننے کے ادا کریں گے. فمن عفیہ، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، فا یا زیر خی، من اخی، ہا زیر ہی، من اخیہ. جیسا کہ حمزہ کی تعریف پہلے بتائی گئی. حمزہ کس کو کہیں گے؟ الف اگر ایک لائن ہو تو الف کہیں گے. ایک لائن پر زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت آ جائے تو اب حمزہ کہیں گے. من اخیہ، میم نون زبر من، حمزہ زبر آ، من آ، ذا زیر ذی، من اذی، نون زبر نا، من اذینا. جلدی ظاہر کر کے پڑھیں گے نون کی آواز کو. اسی طرح کاذر کی، تالیف زبر تا، کتاب، با دو پیش بن، کتاب، حا زبر حا، کاف یا زیر کی، حکی، میم دو پیش من، حکیم، کتاب حکیم. عین زبر غا، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو پیش بن، عذاب. غین زبر غا، لام یا زیر لی، غلی، ضاد و پیش بن، غلیظ. حال زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسد. حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، حاسد، اذا حسد. دال دو زیر دن کے بعد حمزہ آیا ہے تو اس تنوین کی آواز کو جلدی ظاہر کر کے ادا کریں گے. اسی طرح دوسرا قاعدہ ہے اخفا. اخفا کا معنی بتایا گیا، نون کی آواز کو ناک میں چھپانا. حروف اخفا 15 ہیں. حروف اخفا 15 ہیں. تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. نو کے زبان تالو سے ہٹا کر جیسے ہم اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں ویسے ہی ادا کریں گے نون کی آواز کو. اخفا کی بھی مقدار کشش ایک الف کے برابر ہوگی. اخفا کی بھی مقدار کشش ایک الف کے برابر ہوگی. جیسے انزل جنات تجری، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، میم نون پیش من، ذا زیر دی، منذی، را پیش رو، منذرو. کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم دو زبر من، کرامن. کاف الف زبر کا، کرامن کا، تا زیر تی، کرامن کاتی، با یا زیر بی، نون زبر نا، کرامن کاتبین. کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنتو، تا پیش تو، را کھڑا زبر را، کنتو ترا، با دو زبر بن، کنتو ترابن.
یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، یتی من، من نہیں بولیں گے، اس کے بعد فا یا تو یہاں پر بھی اخفا کریں گے. یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، یتی من، فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ، فا، واو کھڑا زبر وا، فآوا، یتیما فآوا، میم نون زبر من، دال زبر دا، من دا، خا زبر خا، من دخا، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، من دخلہ، ان کی آواز کو اچھی طریقے سے ناک میں چھپا کر ادا کریں گے. را زبر را، سین و پیش سو، رسو، لام دو زیر لن، رسول، کاف زبر کا، را یا زیر ری، کری، میم دو زیر من، رسول کریم، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، ذال الف زبر ذا، تا زبر تا، نارن ذات، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتاب، با دو پیش بن، کتاب، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، کتاب فیہ، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، یا نون پیش یون، فا زبر فا، یوم ینفخ، خا پیش خو، یوم ینفخ، میم نون زبر من، طا زبر طا، من طا، غین کھڑا زبر غا، من طغا. حروف مدہ کی مقدار کشش اخفاء اور ادغام کی مقدار کشش سب کی ایک الف کے برابر ہوگی. فا تا زبر فط، حا دو پیش ہوں، فتح، قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری، با دو پیش بن، فتح قریب، میم نون زبر من، سا زبر سا، من سا، قاف پیش قو، من ثقل، لام تا زبر لت، من ثقلت، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیء، قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی، را دو پیش رن، شیء قدیر. صدق اللہ مولانا العظیم. رب زدني علما وارزقني فهما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وما علينا الا البلاغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.